إن في ذلك لذكرى لمن كان فجرا أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وإذا قرأت القرآن فاستمع له وأنصت لعلك ترحم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن بلغها كانت له نورا يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات، آج کی یہ نورانی محفل، یہ بابرکت محفل، یہ رحمت کرنے والی مجلس جس میں خالص اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت ہوئی. اب جانتے ہیں کہ قرآن مجید یہ اللہ کی ذات سے نازل ہوتا ہے. جب قاری قرآن پڑھتا ہے تو گویا کہ اللہ ساتھ ہے. تو اب آج کی جو محفل میں قرآن پڑھا گیا، پھر قرآن پڑھ رہے تھے اور پھر ہم لوگ قرآن سن رہے تھے، تو گویا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس لیے کیا فرمایا؟ قرآن کی اتنی عظمت ہے، اتنی جو عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کا دیکھنا عبادت ہے، اس کا چھونا عبادت ہے، اس کو ہاتھ لگانا عبادت ہے، اس کا پڑھنا عبادت ہے، اس کا پڑھانا عبادت ہے، اس کا سنانا عبادت ہے، اس کا سننا عبادت ہے. معاملی بات دوستو، یہ قرآن وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اندھیریوں سے نکالے گا اللہ تعالیٰ اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف، نور کی طرف لاتے ہیں. تو آج ہی سے نکالنے کی مجبور کرتے ہیں. دوستو، یہ قرآن کی اتنی بڑی تاثیر ہے، اتنی بڑی تاثیر ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو مکے کے جو مشرکین تھے وہ ظاہر دشمنی تو کر لیتے تھے، ان کی دشمنی صرف دنیا کے مفاد کی نہیں تھی. ابو جہل کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ آقا کی نبوت کو نہیں مانتا، وہ قرآن کی حقانیت کو نہیں مانتا. بس وہ یوں کہتا تھا کہ اگر میں یہ کلمہ پڑھ لیا تو اب میں نہیں رہا بلکہ اس کلمے کا غلام ہوں، اس کلمے کے تابع ہوں. قرآن کی 20 پارے میں آئے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ تشریح نہیں جاتا، لیکن یوں فرمایا کہ ابو جہل کی کیفیت یہ تھی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں چونکہ آقا رات کے 2 بجے سے بیدار رہتے ہیں، اور تہجد کا جو افضل وقت ہے رات کے 2 بجے ہوتا ہے. مگر نہ اگر تہجد عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک کا وقت تہجد ہے. اب اہل اللہ فرماتے ہیں علماء ربانی، اگر کوئی مشغول ہے نہیں اٹھ سک رہا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں اگر 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے تو اللہ وہ تو غنی ہے، وہ تو بڑے علیم اور بڑے حلیم ہیں، تو وہ برابر سب اللہ تعالیٰ ثواب دے. لیکن افضل وقت ہے جو تہجد کا 2 بجے رات میں ایک دن لے کے آ گیا. ہمارے آقا جو قرآن پڑھتے تھے یہ کہتے ہیں کہ آقا کا جو مقام تھا اس کے 3 راستے تھے. تو ابو جہل ایک راستے سے آ کے ایک کی طرف ابو جہل ہوگا، اور دوسرے راستے سے حضرت ابو سفیان کے بعد میں اسلام قبول کر لیے. تو آقا کے اثر ہے جی، حضرت ابن حبیبہ ام المؤمنین کے والد ہیں، حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں. لیکن 10 ہجری سے پہلے تک مکہ فتح ہونے سے پہلے تک دشمن جی جنگ احد کو آخری کی قیادت ہوئی ابو سفیان کی. لیکن وہ بھی جو ہے رات تینوں ایک ہی راستے سے وہی پہلے اب سب نہ کہ بھائی دل میں تو اتنی مخالفت کر رہے ہیں اور یہاں پر جمع ہے. اب ایک نے کہا کہ سچ کیوں آئے؟ اس نے کہا کہ دیکھو اللہ، قرآن کی جو حلاوت ہے، قرآن کی جو شیرینی ہے، قرآن کی جو نور ہے، قرآن کی جو کشش ہے، وہ چیز ابو جہل کیا اللہ عرب تو اللہ باللہ بہت استعمال کرتے ہیں. اس نے بھی کہا کہ یہی چیز چلتی ہے. ابو سفیان نے بھی کہا یہی چیز چلتی ہے. دوستو، یہ قرآن کی اس وجہ سے قرآن میں پڑھا جائے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن میں پڑھا جائے کیا فرماتے ہیں؟ زیادہ شروع سبق نہیں.
ارے قاری صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کی زبردست لگے، اللہ نے گلا دیا اور منفذ قرآن اور تنقید کے جو ساتھ نمونے دیکھے نمونے دیکھے سمجھے نا، تو دوستو قرآن میں کیا پتا خاموشی نہیں، بس پوری توجہ سے دل کی گہرائی میں دوستو یہی دیوانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور مہمان، جب حضرت عمر نے اعلان کیا کہ کیا کہا بھائی اب چلو بہت ہو گیا، بہت انتشار ہو رہا ہے گھر گھر میں، اب میں ہی جو ہے ہزار بار استغفار محبت کا خاتمہ، بس یہ سنتے ہی ابو جہل سردارانہ جو کفار کے ایمان لے جائے کہنے لگے کہ اے بھائی یہ کام تم نہیں کر سکتے، کسی کے بس اب وہ حضرت عمر جب چلے درمیان کی باتیں مجھے ہٹا کے نہ کہنا ہے، اپنی بہن بہن پہنچے بہن کی پٹائی کرتی ہے، جب بہن کے چہرے سے خون کو ٹپکتا ہوا دیکھا مار مارے بھائی اور بہن اور بھائی محبت، یہ جو ذوی الاقربا کی جو محبت ہے یہ جاتی ہے، تو ذوی الارحام قرآن میں سلے رہنے کا حکم ہے، تو اب دل نرم کرا، تو اب یوں کہا اچھا طرح کیا پڑھ رہے تھے بتا کیا کہا اے عمر بھائی تم پہلے جو سن کر لو کہ میں دے دوں، دیکھو بہن کے دل میں بھی اللہ کیسی بات ڈالا، پہلے غسل کر لو، غسل کرایا، میں کہنے لگے کہ بھائی ابھی پاک صاف ہو گئے، اب لا کے جو قرآن دیا حضرت خطبہ پڑھا رہے ہیں دونوں، حضرت سعید پہ بھی اور رسول کو بھی پڑھا رہے ہیں، بہن فاطمہ نام، تو کہنے لگے جیسے ہی سورت کیا سورت طٰہٰ، جب طٰہٰ جب پڑھے اننی انا اللہ، قرآن کیا ہے، جب سنتے ہی دل نرم ہو گیا اور کہنے لگے کہ بھائی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا، نعرہ تکبیر، یہ ہے دوستو، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کے ساتھ لگا رہے ہیں، حضرت طفیل الدوسی اپنے قریبی کے دوست کے سردار ہیں، وہ جب مکے میں آئے تو سردارہ نے حضرت سے کہا کہ دیکھو ہزار پر محمد مصطفیٰ ان کا کلام بھی بڑا جانتا، اگر تم سن لو گے نا تو تم اپنے آبائی کو چھوڑ دو، پھر کیا کرو، کہنے لگے اچھا بھائی کان میں ہوئی نچونے طواف، کیونکہ طواف تو اس کو نہیں جانتے، دین ابراہیم نہیں دے، اب طواف کر رہے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ مقام ابراہیم کے بعد نماز کی نیت کر کے قرآن پڑھیں، اب طواف کی شاید ان کے 5ویں چکر کی 4تھی چکر کی کان کی دھیمی ہو گئی اور آقا جو قرآن پڑھ رہے تھے جو تھوڑی دھیمی آواز دی تو وہ قرآن کے الفاظ جیسے کان میں پڑھتے ہی توجہ ہوتی، وہ بڑے شاعر ہیں، وہ کہنے لگے کہ ایسا اونچا کتنا بلند اور میں جو کان میں سرود ٹھوسا ہوں، اب ان کی 2 چکر پوری ہو گئی، ادھر آقا کی تلاوت جاری کی، اب وہ تلاوت ختم کر کے آقا سلام دے رہے تو وہ آ کر بیٹھے ہوئے کہنے لگے کہ ابھی میں نے 2-3 چکر قرآن سنا، ایسا عالیشان اتنا اونچا کلام۔ دوستو عرب جو کہہ رہا ہے، عرب بڑے زبان آور ہیں، آپ کو اردو بول رہے ہیں، اردو کی فصاحت بلاغت کا علم نہیں ہے، ہمارا نا عرب کا ایک بچہ عرب کی خاتون کی زبان آور، آج بھی عرب کی جو دیہات ہے ان کی جو عربی ہے وہ اصلی ہے، شہروں میں عربی جو مکس ہے وہ تو بول لیتے ہیں، لیکن دیہاتی کی آج کی عربی جو عرب کی ہے وہ بالکل فصیح اور بنی ہے۔ تو اب میں نے قرآن سنا ایسا اونچا ایسا بلند کلام، ذرا کیا ہے وہ کلام، مجھے اتنا بھٹکا دیا کہ قرآن کان میں یوں رکھ لیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نازل فرمائی جو جمعہ میں ہر خطیب اپنے خطبہ ثانی کے اخیر میں پڑھتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت
یہ آیت کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک آیت پوری کائنات اور پوری انسانیت کی جو پوری تہذیب اور پوری جو اس کی اخلاقیات بدل سکتے ہیں۔ جیسے یہ آیت سنے تو کہنے لگے پڑھائی اور اسلام میں داخل، یہ ہے قرآن کی تاثیر، یہ ہے قرآن کی تاثیر۔ دوستو، قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ، میں تھوڑی سی حالات معلوم کیا، بہت عاشق ہے قرآن۔ وہ کہتے ہیں جب ان کی جو تلاوت کی، ان کا جو لہر خرچ جاتے ہیں سنا، لیکن میں نے جو پڑھا وہ بیچارے 24 گھنٹے نیند لگے تو کیا ہے، بغیر نہ بس صبح شب قرآن پڑھتے تھے۔ ان کی بیوی بچے بھی بات کرتے، بیوی بولتی تھے کیا بات کرنا ہوں جب تک قرآن پڑھ، اب کو ضروری بات کرنی آئے تو فوراً وہ آیت تک پہنچ کے اس کا جواب دے دیے، پھر اس کی بات قرآن کی تلاوت۔ ایسا عجیب قرآن کہتے ہیں جمال عبد الناصر، خبر ہے نا، یہ ایک واقعہ سننے کے بعد میں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ شاید وہ ناصر کی اللہ مغفرت کر دے، مگر نہ ناصر تو فیروز کی اولادوں کو لاتا ہوں، خبر ہے نا، کمیونسٹ بن رہا تھا، مگر ایک واقعہ سننے کے بعد میں نے کہا کہ اللہ مغفرت کر دے۔ تو اس نے کیا کیا، رشیا کے ایک دورے پہ گیا، میں پوری تفصیل نہیں سنا ہوں، آپ کو اصل بات سنا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا عبدالباسط اب اس دورے میں آپ میرے ساتھ رہیں گے، رشیا چلنا ہے۔ اب یہ حیران پریشان، میرا کیا کام ہے، نہ میں تو کوئی سیاسی ہوں، نہ تو میں کوئی وزیر ہوں، نہ تو میں کوئی فلاں ہوں۔ کہنے لگے حکم میں تیار ہو گیا، چلے۔ جب ساتھ چلے تو کہنے لگے کہ بھائی جس وقت ہماری مذاکرات بات چیت جو ہوتی ہے، ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹے جو بھی میٹنگ ہوتی ہے نا، تو اس کے بعد جو لوگوں کا ایک دستور ہے 15 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں، ضرورت پوری کریں، ذرا ریلیکس ہو جائے، آرام کریں۔ تو کہنے لگے کہ میں جیسے ہی وہ ریلیکس کے ٹائم پہ اشارہ کروں گا تو آپ قرآن کی تلاوت شروع کریں۔ کہتے ہیں اس سے پہلے کا پس منظر یہ ہے، ان رشین نے عبد الناصر سے کہا ارے کیا تم مسلمان بنے پھرتے ہو، کیا ہے تمہارے مسلمان بننے میں، ہے نا، ارے کوئی تمہارے ہماری لال کتاب کو اپنا، ہم تمہارے ملک میں مشنریاں لگائیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس کا جواب نہیں دیے۔ اب انہوں نے جو ہے اب وہ جو ان کو لے گئے ساتھ، اب وہ جان پہ لے کہ قرآن پڑھو گے۔ اب بڑے بڑے عہدیدار ظاہر صدر، ہے نا، اب وہ زمانہ فروش کا زمانہ تھا، تو وہ زمانہ اور بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے جو گزرا بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ 20-25 عہدیدار۔ اب حضرت فرماتے ہیں قاری باسط صاحب، میں نے بھی جو ہے وہی سورہ طٰہٰ کو شروع کیا جس طٰہٰ کو سن کر حضرت عمر بن خطاب نے اسلام کیا۔ اب جب طٰہٰ پڑھنا شروع کیا تو آپ کی تلاوت 7-8 منٹ 10 منٹ جاری رہی۔ وہ 10 منٹ میں جب تلاوت ختم کیا تو وہ جو کمیونسٹ ہیں، وہ جو دہریے ہیں، ان میں سے 8-10 کی حالت یہ تھی کہ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں۔ دوستو، یہ بات سنانے کی کیا ہے، یہ ہے قرآن کی تاثیر، یہ قرآن کی کیفیت۔ اب بھی قرآن پڑھنے کا دل رونا آ رہا تھا، پیار آ رہا تھا۔ اچھا، پھر ان دہریوں سے، ان مشرکین سے جب کہ قرآن کے معنی بھی نہیں سمجھتے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا اتنا زیادہ پتار کیوں رو رہے تھے؟ ان لوگوں نے کہا بھائی ہم تو کچھ نہیں جانتے، لیکن یہ جو پڑھا انہوں نے تو اس کلام کا ہمارے دل پر ایسا اثر ہوا کہ ہمارے آنکھ سے زیادہ پتار آنکھ سے نکلنا شروع ہوا۔ یہ ہے قرآن دوستو، یہ قرآن ہے نا۔ آج ہم بھی قرآن سن رہے تھے، بھائی جو قرآن پڑھ رہے تھے، دل ہمارا نرم ہونا تھا، ہمارے آنکھ میں بھی آنسو آنا تھا، چیخ و پکار زیادہ نہیں ہونا۔ ہاں، کبھی عالم کی حوصلہ افزائی کے لیے اچھا پڑھے اس وقت میں داد دینا۔ اب یہاں تو ذرا بلا وجہ بھی داد دے رہے تھے، ہر وقت چیخ و پکار، ایسا نہیں، سمجھے نا۔ یقین مانو قرآن اثر رکھتا ہے۔ جب نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے، مسلمانوں کو جب اتنا تنگ کرے ستائے نا، تو قافلہ گیا 72 افراد کا، اب تلملا اٹھا مجاہد سرداران قریش۔ حضرت عمر بن عاص بھی اسلام قبول نہیں کرے تھے، مگر نہ حضرت عمر بن عاص کو حضور نے فرمایا یہ جو ہے سو نہایت کی 4 آدمیوں کے تعلق سے فرمایا، ان میں سے ایک عمر بن عاص ہے جو نہایت کی فریض، نہایت کی ذہین سیاست کی، ان کو جو بھیجو۔ اب وہ جا کے بات تو پھر نوائے حکومت پیش کر کے، جیسا ایک بادشاہوں کا دستور ہے، اب کہنے لگے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہے بگڑ گئے ہیں، وہ آپ کے پاس آئے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہمارے واپس کرو۔ بادشاہ نے کہا اچھا، میری
میری مملکت میں آئے ہیں، بھائی ذرا ٹھیک ہے، میں ان کی بات تو سن لوں، میں ایسے تھوڑی تمہارے ساتھ دیکھو انصاف اسے کہتے ہیں۔ ان کو بلا کے پوچھا، میں تفصیل بھی نہیں کرتا، حضرت جعفر بن ابن طیار جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان بھائی ہیں۔ اب بلا کر حضرت جعفر نے اس سے پوچھا، جب سوال جواب کے بعد، اچھا بھائی وہ نبی پہ کچھ کلام بھی نازل ہوا؟ ہاں کلام نازل ہوا ہے، تو وہ کلام سناؤ۔ تو حضرت جعفر ابن طیار نے سورہ مریم کو پڑھنا شروع کیا، کاف یا عین صاد۔ جب سورہ مریم کو پڑھنا شروع کیے تو نجاشی کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آنسو بہنے لگے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا اس نے؟ سورہ مریم سن کے کہا کہ یہ کلام بھی وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، جو اللہ نے بھیجا تھا جبرائیل علیہ السلام کو، بس وہیں سے یہ بھی کلام ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس مذہب توریت میں اس میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں۔ اس کے بعد اس نے تحائف واپس کر دیا، ان کو پناہ دی۔ دوستو قرآن کی یہ تاثیر، اور بھی کئی واقعات ہیں، اب میں واقعات میں تو نہیں جاتا، بڑی مجلس بہت طویل ہو گئی، بات تو آپ نے بہت سنا ہے۔ میں قرآن کو آپ پڑھے، آپ دل لگا کے پڑھے، یقین مانے آپ کبھی اپنی آنکھوں سے آنسو پڑھیں۔ اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو دل میں یہ خیال کریں یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ۔ ایک اہل اللہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کو چونکہ کشف ہوتا ہے، یہ کہا ایک صفحے پر تو میں جلال دیکھ رہا تھا اور دوسرے صفحے پر جمال دیکھ رہا تھا۔ قرآن ہے دوستو، معمولی بات نہیں ہے۔ اسی لیے کیا فرماتے ہیں، اگر جس کو پڑھنا آتا وہ پڑھے، جس کو پڑھنا نہیں آتا اٹک اٹک کے پڑھتا، تو ابھی ہم نے سنا کہ بھئی 2 اجر ہے، لیکن فرمایا جو بالکل پڑھنا کسی کو بھی نہیں آتا، بالکل ہی ان پڑھے ہو، لیکن وہ بھی قرآن کو رو کے یوں ہی آنکھ کھولے، اور کیا کہا کہ بھئی وضو بنائے، اہتمام سے قرآن رکھے اور انگلی ہر سطر پر انگلی پھیرے۔ سمجھے نا، ایک واقعہ لکھا ہے، یوں کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی خبر سے خوشبو آنے لگی۔ اب لوگ حیران، یہ تو جاہل ان پڑھ کچھ نہیں آتا تھا، جا کے بی بی سے پوچھے، اماں اسے کچھ نہیں آتا تھا نا، یہ خبر سے خوشبو آ رہی، کیا عمل تھا اس کا؟ کہنے لگے کہ بھائی صاحب بے شک کچھ نہیں آتا تھا، کچھ نہیں، نماز پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا تھا، ان پڑھ تھا، قرآن بھی نہیں آتا تھا، مگر روزانہ وہ قرآن کو وضو بنا کے اہتمام سے قرآن کھول کے بیٹھتے، خبر ہے نا، اور قرآن کی سنت میں کیا کرنا ہے، ذرا خوشبو بھی لگا لیتے۔ اس کے بعد جو ہے قرآن کی ہر سطر پہ جو ہے سو انگلی پھیرتے اور کہتے، اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے، اللہ تو نے یہ بھی سچ ہے، اللہ تیرا یہ بھی سچ ہے، اللہ تیرا یہ کوئی بھی سچ ہے۔ پھر جہاں تک طبیعت چاہی اور وہاں پر ترک لگا دیا، پھر دوسرے دن پھر جو ہے سو قرآن کھولا اور کہا اللہ یہ بھی سچ ہے، اللہ یہ بھی سچ ہے، اللہ یہ بھی سچ ہے۔ بس یہ عمل تھا، شاید اللہ کو پسند آ۔ یقین اب چونکہ میں اپنی مسجد میں تفسیر کے دوران بھی اور پھر لوگ اپنے جمعہ کے بعد لوگوں کو متوجہ کراتا ہوں، کہتا ہوں میں کہ دیکھو قرآن کی تلاوت کرو، اگر پڑھنے نہیں آتا تو تم قرآن کھولو اور انگلی پھیر دے دو اور کہو اللہ یہ آپ کا یہ قرآن سچا ہے، آپ کا یہ کلام سچا ہے، یہ بھی سچا ہے، یہ بھی سچا ہے، سمجھے؟ تو اللہ دینے کے آئے کیسے؟ میرے محترم دوستو، قرآن کی اثر تھی۔ آج قرآن کی مجلس میں قرآن ہم کیسے جیسے نورانی مزاج کرتے ہیں، کیسے مختلف لہنوں میں مختلف طرز میں قرآن کو سنایا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کو جو سو ان کی عمر کو جو سو دراز فرمائے اور ہم کو بھی اس قرآن سننے والا بنائے۔ اب رہی رمضان کی بات، دیکھو رمضان کو بے شک آنے والا ہے، اب چونکہ یہ جمعہ کی ہے اس پہ بھی جمعہ میں آپ سنیں گے۔ دیکھو حضرت مجدد علیہ شادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان کے جو انوارات برکات ہیں، یہ جو شعبان کی جو 15 شعبان کی شب برات اس رات سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعبان اور خاص طور پر یہ 15 شعبان سے تو مسلسل روزے فرماتے تھے، مسلسل روزے، اور پھر وہ شعبان کے روزوں سے رمضان کے روزوں کو ملاتے تھے۔ اور آج ہم کیا قدر رمضان اتنا نورانی، اس درجے اقبالات و برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے کہ ہم کو تو سارے کام چھوڑ کر 24 گھنٹے عبادت میں ہونا چاہیے۔
کچھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتکاف فرمائے اپنے حیات میں تو پورے 1 مہینے کا اعتکاف تھا نا. پھر دوسرا رمضان ملا تو اس میں بھی پورا 1 مہینے کا اعتکاف. آخر میں صحابہ سے فرمایا جو پہلے اشرے والے ذرا دوسرے میں بھی رہ جائے. پھر دوسرے فرمایا بھائی دوسرے والے اب آخر اشرے میں گئے. آخر اشرے میں شب القدر کو تلاش کرتا ہے. بات میں آپ کو کہہ رہا تھا حدیث شریف میں فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دیکھو رمضان میں جو روزہ رکھنا ہے دل کی خوشی کے ساتھ, دل کے گہرے جذبات کے ساتھ رکھنا ہے, زبردستی نہیں رکھنا ہے. ارے روزہ نہیں رکھا تو نے کیا ہوتا ہے, وہ محلے والے کیا ہوتے نہیں. کیا فرمایا احتساباً, اللہ سے ثواب کی نیت سے, سمجھے نا. اور پھر بڑے اب رمضان, اور روزہ کیا ہے رمضان کا, صرف کھانے پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ کیا ہے, روزہ جیسا ہم کھانے پینے کو چھوڑے نا ایسے ہی آنکھ کے گناہ کو چھوڑنا ہے. کبھی کسی عورت کو نامحرم نہیں دیکھنا ہے, زبان کی بند رکھنا ہے, غیبت اور جھوٹ نہیں بولنا ہے, غیبت نہیں کرنا ہے. کان کا بھی روزہ ہے کہ ہم اس سے غلط نہیں سننا ہے. ہاتھ کا بھی روزہ ہے کہ اس سے کوئی رشوت کا مال یا ہاتھ سے ظلم کر رہے نہیں. پاؤں کا بھی روزہ ہے, تو پورے جسم کا روزہ ہے. تب پہ جا کر کے رمضان کی رحمتیں برکتیں ملیں گی. دوستو اب رمضان کے بارے میں کیا جمعہ بھی سنیں گے آپ. محفل کی چھٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے, 2.5 گھنٹے کی مجلس ہو چکی ہے, قریب 2-3 گھنٹے. تو یاد رکھیں ہم قرآن کی تلاوت کو یومیہ بنائیں. یوں فرمایا جو کوئی 10 آیتیں یومیہ پڑھتا ہے تو اس کا نام قافلی نہیں لکھا جاتا. حدیث شریف کا ایک مفہوم فرمائیں اگر 100 آیتیں پڑھتا ہے تو پانی 3 میں لکھا جاتا ہے. دوستو ہم قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیں, قرآن پڑھنے والے بنے, قرآن کو یاد کریں, اور جب قرآن کی محفلیں مجلسیں ہیں اس میں شریک ہو کر اپنے ایمان تازہ کریں. ہم اپنے قلب کو نورانی بنائیں. اللہ تعالیٰ ابھی ہم جو سن چکے ہیں, اب یہاں کی ملک مسجد کی تفسیر امام صاحب کے ذریعے اور پھر ابراہیم صاحب کے ذریعے ان کی جو مختلف جو کاوشیں ہیں, بس ہم دعا کرتے ہیں پوری سمجھیے دکانی کی ضرورت نہیں, اس کو ضائع ہوگا تو کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما